الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما صدق الله العظيم۔ محترم و مکرم ناظرین سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ سے مخاطب مولانا فضل داد، اور ہمارا یہ پروگرام ہر منڈے اور ٹیوزڈے شام کو 7 بجے سے 8 بجے تک لائیو ہوا کرتا ہے، اور پھر مختلف اوقات میں اس کو ریپیٹ کیا جاتا ہے۔ This program of ours is live every Monday and Tuesday evenings between 7 o'clock and 8 o'clock, and then it's repeated at different intervals throughout the week, so that those people who may have missed it, who couldn't watch it, or due to different time zones, those people could also take part. اور آپ کو پتہ ہے کہ اس کی فارمیٹ ابتدا میں مختصر سا کسی موضوع کے اوپر بیان ہوتا ہے، اور پھر اس کے بعد آپ کی طرف سے سوالات، آپ کی طرف سے کوئی تبصرہ یا کوئی چیز، کوئی بات آپ باقی ہمارے سامعین ناظرین کے ساتھ شیئر کرنا چاہتے ہیں۔ And the format is that the first part of it, a short part, is a talk on any specific topic, and then it's questions from yourselves, any observations, anything that you would like to share with everybody else, all the listeners. And then it's answers from our side, any nasiha, any advice, ہماری طرف سے پھر جواب یا کوئی نصیحت یا کوئی اسلامی نقطۂ نظر وغیرہ وغیرہ۔ And you can use the number on the screen to contact us in the studio. We will be able to hear you, and so will all the rest of the viewers and listeners. اسکرین کے اوپر جو آپ کو نظر آ رہا ہے نمبر، اس کے ذریعے آپ ہمارے اسٹوڈیو تک پہنچ سکتے ہیں، رابطہ قائم کر سکتے ہیں، اور پھر باقی جتنے بھی ناظرین سامعین ہیں وہ بھی آپ کی بات سن سکیں گے۔ آپ کے سامنے قرآن کریم کی ایک آیت ذکر کی ہے کہ جس کے اندر اللہ رب العزت فرماتے ہیں ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم۔ یہ قرآن کریم یہ آپ کی رہنمائی کرتا ہے ان راستوں کا، ان چیزوں کا اور ان باتوں کی طرف جو سب سے بہترین ہے، اقوم جو سب سے سیدھے ہیں اور جو سب سے مضبوط ہیں، جو درمیانی راستہ ہے ان تمام چیزوں کے درمیان۔ قائم کہتے ہیں کھڑے ہونے کو، تو اقوم جو سب سے زیادہ مضبوط طریقے سے کھڑے ہونے والی چیز ہے، جو صحیح راستہ ہے، تمام باتوں میں، تمام افعال میں، اقوال میں، ادوار میں، ان تمام چیزوں میں جو سب سے بہترین چیز ہے، سب سے بہترین راستہ ہے، سب سے احسن طریقہ ہے، اس تمام کی طرف یہ قرآن کریم آپ کی رہنمائی کرتے ہیں۔ ایسے کرتے ہیں کالز ابھی سے
آنا شروع ہو گئی ہیں، اور ضرور انشاءاللہ میں آپ کی کالز لوں گا جتنی بھی ہوں گی، تو کالز کی طرف جاتے ہیں، آپ کا بھی حق بنتا ہے، اور پھر واپس اس موضوع کی طرف آئیں گے انشاءاللہ۔ کال کی طرف جاتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مفتی صاحب، میرا سوال یہ ہے کہ میں بہت پریشان ہوں اپنے بیٹے کی طرف سے، مجھے آٹزم ڈائگنوز ہوا ہے۔ ٹھیک، وہ 15 سال کا ہے، تو میں یہ چاہتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ اسے مکمل سے حجابی عطا کرے، دونوں آخرت میں کامیابی دے، اور کچھ صورت اگر پڑھنے کے لیے دے دیں آپ کہ وہ مکمل سے حجاب ہو جائے۔ ٹھیک ہے انشاءاللہ، آپ سنتے رہیں، دیکھتے رہیں۔ تو اور دوسرا سوال میرا یہ ہے کہ میری بیٹی ہے 11 سال کی، وہ اسلام مذہب کی طرف آنا نہیں چاہتی، نہ اس کی گروتھ ہو رہی ہے، بہت چڑچڑی رہتی ہے، اور اسلام مذہب سے بھی دور رہتی ہے۔ آپ کی آواز پوری نہیں ہے، دوبارہ سوال کرو جی۔ میرا دوسرا سوال یہ ہے کہ میری بیٹی ہے 11 سال کی، ٹھیک ہے، اس کی گروتھ بھی نہیں ہو رہی اور بہت چڑچڑی رہتی ہے، اور رہتی بھی فاسٹر کیئر کے پاس ہے، تو وہ اسلام مذہب کی طرف آنا نہیں چاہتی۔ ٹھیک ہے، آپ سنتے رہیں، اور آپ کے قریب نہیں، آپ کے پاس نہیں رہتی وہ؟ نہیں، میرے پاس نہ بیٹا رہتا نہ بیٹی، بیٹا اسپیشل کیئر میں ہے، بیٹی فاسٹر کیئر میں ہے۔ میں ان سے ملنا چاہتی ہوں، لیکن وہ مجھے اجازت نہیں دیتے۔ ٹھیک ہے، ٹھیک ہے انشاءاللہ، آپ سنتے رہیں، دیکھتے رہیں، اور ضرور اس کے اوپر میں تھوڑی سی بات ضرور کروں گا۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ اللہ رب العزت نے قرآن کریم کو سب سے مضبوط طریقہ ارشاد فرمایا ہے۔ اب قرآن کریم جو ہے یہ عام طور پر ہم اس کو پڑھتے ہیں اور پڑھنے کے اوپر ضرور ثواب ملتا ہے، لیکن سب سے اہم بات یہ ہے کہ قرآن کریم کو ہم پڑھیں بھی، اس کے معنی کو جانیں بھی اور سمجھیں بھی۔ جاننا ایک چیز ہوتی ہے، سمجھنا ایک دوسری چیز ہوتی ہے۔ پورے طریقے سے ہم سمجھیں، اور یہ بھی سمجھیں کہ ہم اس قرآن کریم کو اپنی زندگی کے اندر کس طرح اپنا سکتے ہیں۔ قرآن کریم کو اپنی زندگی کے اندر ہم کس طرح اپنا سکتے ہیں، یہ بھی اہم ہے، بہت اہم۔ اور پھر اس کو دوسروں تک بھی پہنچانا، کیونکہ اپنے تک اس کو محدود رکھنا نہیں ہے، بلکہ دوسروں تک بھی اس قرآن کریم کو پہنچانا ہے، اس کی پڑھائی کو بھی پہنچانا ہے، اور اس کے معنی کو بھی پہنچانا ہے۔ جس وقت ہم قرآن کریم کو اپنی زندگی کے اندر لے آئیں گے، اس کو سمجھیں گے، اپنے گھرانے کے اندر اس کو امپلیمنٹ کریں گے، تو آپ دیکھیں گے کہ قرآن کریم کے اوپر عمل کرنے کی اور زیادہ انسان کو ترغیب بھی ہوتی ہے، اور زیادہ شوق بھی ہوتا ہے۔ اور دوسری بات، اللہ رب العزت انسان کی زندگی کے اندر برکت ڈالتے ہیں۔ آپ کی زندگی کے اندر برکت ہوگی، رہنے کا مزہ آئے گا، انسان کے اوپر وقت یعنی بڑے پیار کے ساتھ گزرتا ہے، کیونکہ اس وقت وہ اللہ کی مرضی کے مطابق چلتا ہے، اور اللہ رب العزت کو پتہ ہے کہ ہمارے لیے کون سی چیز اچھی ہے، کون سی چیز اچھی نہیں ہے۔ اور جب اس کو پتہ ہے کہ ہمارے لیے کون سی چیز اچھی ہے، کون سی اچھی نہیں ہے، تو ظاہری بات ہے کہ جو سب سے بہترین چیز ہے اسی کو وہ اختیار کرے کہ ہمیں حکم دے گا کہ یہ کام کرنا۔ تو اس لیے سب سے پہلا کام یہ ہے کہ قرآن کریم کو ہم سمجھیں، اور اب سمجھنے کے 2-3 طریقے ہیں۔ ایک تو جیسے عام دستور ہوتا ہے کہ مدارس کے اندر جاتے ہیں، اور وہاں جو پورا علم کا کورس ہے، آپ عربی کو پہلے سیکھتے ہیں۔ عربی کے اوپر جب کسی قدر مہارت ہو جاتی ہے، تو پھر اس کے بعد جو ہے انسان ترجمہ سیکھتا ہے، ترجمے کے بعد انسان اس کی تفسیر سیکھتا ہے، قرآن کریم کی پڑھتا ہے۔ تو یہ تو تفسیراً اس کے معنی کو جاننا، اور یہ سب سے زیادہ مطلوب ہے، اور اس طریقے سے اگر جائیں تو جتنا وقت آپ اپنا یعنی اس کے اندر صرف کرتے رہیں گے، اتنا قرآن کریم آپ کو اپنا حصہ دیتا رہے گا۔ جتنا وقت آپ اس کے اندر لگائیں گے، جتنی محنت اس کے اندر رکھیں گے،
تو قرآن کریم کے ساتھ اور لگاؤ بھی ہوگا، لیکن اور زیادہ آپ اس کو سمجھتے رہیں گے۔ تو ایک تو طریقہ یہ ہے، اور اکثر جو ہم کہتے ہیں کہ یہ علماء حضرات انہوں نے اپنا پورا کورس کیا ہے، تو وہ یہی کہ وہ اپنا ابتدائی عربی سیکھتے ہیں، اور اس کے بعد پھر قرآن کریم کا ترجمہ اور احادیث مبارکہ کو وہ پھر سمجھتے ہیں اور سیکھتے ہیں۔ تو ایک تو یہ انداز ہے، اور آج کل تو بہت سارے مدارس اس طرح ساتھی علماء نے کھولے ہیں، اللہ ان سب کو جزائے خیر دے، بہت اچھا کام کیا انہوں نے، کہ وہ مدارس صرف دن کے دوران نہیں بلکہ شام کے وقت بھی وہ چلتے ہیں، جس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ اگر کوئی شخص دن میں کام کرتا ہے اپنے حلال روزی کمانے کے لیے، تو دن بھر وہ کام کر سکتے ہیں، اور شام کے وقت 5-6 بجے سے لے کر 7-8 بجے تک وہ اپنے کورس پر جاتے ہیں، وہ جو علم کا کورس ہے اس کے اوپر جاتے ہیں، اور اس کی وجہ سے وہ علم کے کورس کی وجہ سے اللہ رب العزت نے جو قرآن کریم کے اندر تفصیلاً بات کی ہے وہ ان کو سمجھ میں آتی ہے۔ تو ایک تو فل ٹائم جو عالم کا کورس نمبر 1، دوسرا یہ پارٹ ٹائم جو شام کے وقت علمیت کا کورس ہوتا ہے وہ بھی ایسا کرتے ہیں، کچھ کالز بھی لے لیتے ہیں، پھر باقی اس پر کہ قرآن کریم کے سمجھنے کے اور کون سے آسان راستے ہیں۔ تو کالز کی طرف جاتے ہیں جی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مولوی صاحب، آپ بہت ہی اچھا ٹاپک ڈسکس کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی رحمتوں کے سائے میں رکھے۔ آمین۔ ایک تھوڑا صرف ایک پوائنٹ پہ بات کرنی ہے کہ جو آج فٹ بال میچ کا افتتاح ہوا ہے قطر میں، اور تلاوت کلام پاک سے اس کا افتتاح ہوا، اور پھر ایک جو ٹانگوں سے محروم ہے، ایک نام تو نہیں مجھے ان کا پتا، لیکن ان سے وہ افتتاح کروایا گیا۔ تو یہ مطلب کہ ایک بہت اچھی، ہمارے مسلمانوں کے لیے بہت اچھی پرائڈ کی بات ہے، کہ فخر کی بات ہے ہمارے لیے کہ ہم لوگ اگر ہمارے حکمران سنسیئر ہو جائیں اپنے دین کے ساتھ، مسلمانوں کے ساتھ، تو پھر دنیا میں ہم اپنا ایک جو مقام ہے، اپنی حیثیت ہے، اس کو منوا سکتے ہیں۔ چاہے ہماری سمتیں فٹ بال ہوں، کوئی بھی ہو، جو بھی سمتیں ہیں، اللہ تعالیٰ نے جو کچھ بھی دنیا میں بنایا، لیکن ہماری ایک سمت ہونی چاہیے، مین جو سمت ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف جانی چاہیے، جو کہ فٹ بال کے بگننگ میں تلاوت ہوئی، اور وہ سمت ہمیں نظر آئی کہ واقعی مسلمانوں کی جو سمت ہے وہ ہماری اصل عقیدت جو ہے، جو بھی ہم جو مطلب کہ بحثیت مسلمان ہمارا اسی سمت کی طرف ہمارا رخ ہونا چاہیے، جو کہ ایک ہی سمت ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف ہمارا رخ ہونا چاہیے۔ اور چاہے وہ گیم ہو، چاہے کچھ بھی ہو، لیکن مین تھیم جو ہے، ساری چاہتے ہیں ہماری مرضیاں، سارا کچھ جو ہے وہ اس سمت کی طرف ہوگا، تو پھر دنیا بھی دیکھے گی کہ ایک معذور جو ٹانگوں سے محروم ایک شخص ہیں، ان کے سے مطلب کہ کروائے گی اوپننگ، اور اتنا مطلب سر فخر سے بلند ہوتا ہے۔ اگر حکمران سنسیئر ہوں گے تو وہ سنسیئرٹی ان عکس نظر آئے گا، اور پھر پوری دنیا وہ دیکھے گی کہ ایک منفرد جو مسلمانوں کی حیثیت ہے اس کو دنیا کو ماننا پڑے گا۔ لیکن یہ ہم منواتے ہی نہیں ہیں اپنی حیثیت، جب بھی ہوتا ہے تو وہی آپ کو پتہ ہے کہ کتنے پچھلے ایک صدی سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہر جگہ جو ہے وہ اسلام کو پیچھے چھوڑ کے تو دوسری چیزوں کی سمتیں اختیار کریں، لیکن مین جو ہماری سمت کا محور ہونا چاہیے وہ جتنی بھی ہم گردشیں کریں، لیکن محور ہمارا خدا اور خدا کی رسول اور ہمارے دین کی چاہت ہونی چاہیے۔ بالکل تو اچھا۔ اس کے اوپر آپ پلیز تھوڑا سا روشنی ڈالیں، تو اللہ تعالیٰ آپ کو بہت زیادہ اپنی رحمتوں کے سائے میں رکھے۔ آمین تو بہت آمین، شکریہ، تھینک یو۔ موسٹ ویلکم جی، جزاک اللہ خیر۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ اور اس طرح کے اور کوئی بھی سجیشنز ہو کہ آپ اس ٹاپک کے اوپر بات چیت کریں یا اس کے اوپر تبصرہ کریں یا فلاں بات کو اگر آپ سمجھا سکیں، تو اگر آپ کوئی اس طرح سجیشنز دینا چاہتے ہیں
تو موسٹ ویلکم آپ آن دی ایئر آ کر، کیونکہ آپ کے ذہن کے اندر بہت سی باتیں ایسی ہوں گی جو میرے ذہن کے اندر نہیں ہوں گی، ان کی طرف توجہ نہیں ہوگی کہ اس کے اوپر بھی تبصرہ کر سکتے ہیں، اس کے اوپر بھی بات کر سکتے ہیں، یا سامعین یہ چیز چاہتے ہیں. تو یہ موسٹ ویلکم. نمبر آن دا اسکرین ہے، نمبر کے ذریعے آپ فون کر کے کہہ سکتے ہیں کہ فلاں جو ٹاپک ہے اس کے اوپر بات چیت نہیں ہوئی ہے، آپ ذرا اس کے اوپر بھی بات چیت کریں. بعض اوقات آپ کو خود اس کا سوال کا جواب پتہ ہوتا ہے، یا اس چیز کی تفصیل آپ کو خود پتہ ہوتی ہے، لیکن آپ اس لیے اس کو سامنے لاتے ہیں تاکہ باقی جو ناظرین سامعین ہیں وہ بھی اس کو سن سکیں، یا وہ بھی اس کے اندر وہ شامل ہو سکیں. تو ضرور اس کے اوپر تھوڑا سا تبصرہ کروں گا، یہ جو آخری ہمارے کالر نے جس کی طرف ہماری توجہ دلائی. تو میں عرض کر رہا تھا، ٹاپک یہ تھا کہ قرآن کریم کو سمجھنا اور پھر اس کے اوپر عمل کرنا. اور پہلا سٹیپ قرآن کریم کے سمجھنے کے لیے، کیونکہ بار بار آپ ہمیشہ لوگوں سے یہ سنتے ہوں گے کہ ہر ایک کہتا ہے کہ قرآن کریم کو پڑھنا بھی ثواب ہے، لیکن اصل تو یہ ہے کہ اس کو سمجھیں اور اس کے اوپر عمل کریں. ہر ایک یہ کہتا ہے بھائی اس قرآن کریم کو سمجھو اور اس کے اوپر عمل کرو، قرآن کریم کو سمجھو اور پھر اس کے اوپر عمل کرو. تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ میں قرآن کریم کو کہاں سے سمجھوں یا کس انداز میں سمجھوں. قرآن کریم عربی میں، میری زبان عربی نہیں ہے، یعنی مادری زبان جو ہے وہ عربی نہیں ہے، کسی کی انگلش ہے، کسی کے اردو ہے، کسی کے گجراتی ہے، کسی کی بنگلہ ہے، کسی کی ہندی ہے، کسی کی افریقن کوئی زبان ہے، کوئی بھی زبان ہے، مختلف زبانیں ہیں. اور ان لوگوں کی چونکہ وہ مادری زبان ہے، عربی مادری ان کی زبان نہیں ہے. اور آف کورس قرآن کریم جو ہے وہ تو عربی کے اندر نازل ہوا ہے، اور اصل قرآن کریم ہے ہی عربی کے اندر. تو اس کو کس طریقے سے سمجھیں؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ اولاً تو جو پورا تفصیلاً قرآن کریم کی آیات کو اور اس کے شان نزول وغیرہ کو سمجھنا ہو، اور اس کے اندر جو دقائق ہیں وہ صحیح طریقے سے سمجھنا ہو، تو وہ تو پورا 6 سال کا کورس ہوتا ہے قرآن و حدیث کو سمجھنے کے لیے. بعض مدارس کے اندر وہ 8 سال کا ہوتا ہے، بعض مدارس کے اندر 9 سال کا ہوتا ہے، مختلف انداز کے اندر. تو آپ اس طرح بھی کر سکتے ہیں، فل ٹائم علم کا کورس بھی کر سکتے ہیں. اور دوسری طرف میں نے یہ اشارہ کیا تھا کہ بعض ایسے ساتھی ہیں علماء، انہوں نے اس طرح کیا ہے کہ چونکہ عمر انسان کی بڑھ جاتی ہے، ضروریات ہوتی ہیں، کام ہوتا ہے، حلال کمائی کرنی ہوتی ہے، دن کے دوران یا شام کے وقت نہیں آ سکتے، تو انہوں نے پارٹ ٹائم علم کے کورس، تو آپ اس کے اندر بھی حصہ لے سکتے ہیں. اور یہاں بریڈ فوڈ کی میں بات کرتا ہوں، یہاں تو الحمدللہ علماء نے، ساتھیوں نے، جو عورتیں ہیں، لڑکیاں ہیں، ان کے لیے بھی کہ اب اس کورس سے گزرتے ہوئے کچھ سالوں کے بعد ہماری جو عورتیں ہیں وہ بھی عالمہ بن سکتی ہیں، مرد جو ہیں وہ بھی عالم بن سکتے ہیں، الگ الگ آف کورس. تو اس لیے یہ بھی آپ کر سکتے ہیں. یہ دوسرا طریقہ. تیسرا طریقہ فرمائے انسان علماء جو حلقہ درس قرآن جس میں قرآن کریم کی تفسیر کو یا تفصیل وہ کرتے ہیں اس کے اندر شامل ہو جائیں. بعض اوقات عورتوں کے لیے یا بعض لوگوں کے لیے وہاں جانا، مسجد کے اندر یا مدرسے کے اندر یا کسی ہال کے اندر جہاں یہ قرآن کریم کی تفسیر ہوتی ہے اس کے اندر جانا مشکل ہوتا ہے. تو آج کل گھروں کے اندر ریڈیو سسٹمز ہوتے ہیں کہ جب مسجد کے اندر قرآن کریم کی تفسیر کی جا رہی ہے تو وہ آپ اپنے گھروں کے اندر بڑے آرام سے سن سکتے ہیں. تو یہ بھی آپ کر سکتے ہیں. تو یہ تیسرا طریقہ ہے، اور یہ بھی بڑا آسان طریقہ ہے. اور بعض ساتھی علماء نے تو یہ بھی کیا ہے کہ جس وقت وہ تفسیر بیان کر رہے ہیں تو اس وقت ان کی یہاں فیس بک یا ویڈیو کالنگ یا ویڈیو کے ذریعے اس کو کیپچر کر لیتے ہیں، تاکہ باقی جو اس وقت موجود نہیں ہو سکتے یا مجلس میں حاضر نہیں ہو سکتے وہ بھی اس کو سن سکتے ہیں، یا اس وقت اگر سن نہیں سکتے تو بعد میں سن سکتے ہیں. اس کو یوٹیوب کے اوپر یا فیس بک کے اوپر یا پتہ نہیں اور جو مختلف سوشل میڈیا ہے اس کے اوپر وہ لگا دیتے ہیں. آج کل ان ینگسٹروں کو بہت سارا پتہ ہوتا ہے. تو تیسرا طریقہ یہ ہے کہ علماء کے پاس جا کر ان کی محفل کے اندر بیٹھ کر، اور اگر فزیکلی
اور جسمانی طور پر آپ وہاں مجلس کے اندر نہیں جا سکتے مجبوری کی وجہ سے، حالات کی وجہ سے یا کسی اور وجوہات کی وجہ سے، تو انسان اس درس کو، قرآن کریم کے درس کو آپ اپنے گھر کے اندر بھی سن سکتے ہیں۔ اور یہ اللہ کا بڑا کرم ہے ہمارے اوپر کہ گھروں کے اندر بیٹھے بیٹھے آپ کو پتہ ہے کہ قرآن کریم کی فلاں فلاں آیت کے اوپر آج تبصرہ ہوگا تو آپ وہ بھی سن سکتے ہیں۔ تو کم از کم یہ 3 طریقے ہیں، ایک دو اور بھی طریقے ہیں، لیکن ایسے کرتے ہیں بریک کا وقت آیا ہے، بریک کی طرف جاتے ہیں۔ بریک کے بعد واپس آ کر یہ کچھ جو سوالات ہوئے تھے ان سوالات کا جواب بھی دوں گا، آپ نے بھی اس کے بعد اگر کچھ سوالات کیے ان کا بھی انشاءاللہ جواب دوں گا، اور پھر موضوع جو باقی رہ جائے گا اس کے اوپر انشاءاللہ تھوڑی سی بات چیت ہوگی، لیکن فی الحال بریک کی طرف جاتے ہیں۔